بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، دوم، نباتات۔ دوم مطلب دوسرا، اول حیوانات کے بارے میں تھا، اور یہ دوم جو ہے یہ نباتات کے بارے میں ہے۔ نباتات مطلب جو پیڑ پودے اگنے والی چیز کو نباتات کہتے ہیں۔ تو نباتات، دیکھیے، اس سے پہلی کتابوں میں عام طور پر نباتات کے فائدے اور ان میں سے بعض کا حال لکھا جا چکا ہے۔ اس سے پہلی کتابوں میں عام طور پر نباتات کے فائدے اور ان میں سے بعض کا حال لکھا جا چکا ہے۔ اب کچھ اور نباتات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب کچھ اور نباتات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جس طرح جانوروں کے ہاتھ، پاؤں، منہ اور پیٹ وغیرہ اعضاء ہوتے ہیں، جو مختلف کام دیتے ہیں، اسی طرح نباتات کے بھی کئی حصے ہوا کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا علیحدہ کام، جدا جدا نام ہے۔ علیحدہ مطلب الگ الگ، کام جدا جدا نام ہے، جدا جدا مطلب بھی الگ الگ نام ہے، اور وہ یہ ہے: بیج، جڑ، تنا، شاخیں، پتے، پھول، پھل۔ بیج، جڑ، تنا، شاخیں، پتے، پھول، پھل۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان بہت تفصیل طلب ہے۔ تفصیل طلب مطلب یعنی اگر بہت تفصیل سے جب بتایا جائے تب باتیں سمجھ میں آئیں گی، تو بہت تفصیل کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا بیان بہت تفصیل طلب ہے، اور کسی قدر تمہاری سمجھ سے بھی باہر۔ اس لیے ان کی موٹی موٹی باتیں اختصار کے ساتھ لکھی جاتی ہیں۔ اختصار مطلب شارٹ، اختصار کے ساتھ لکھی جاتی ہیں۔ تاہم ان امور کے سمجھنے کے واسطے یہ ضرور ہے کہ طلبہ موجودات کا مشاہدہ کریں۔ طلبہ یعنی اسٹوڈنٹس، موجودات یعنی جو چیز موجود ہے زمین میں، آسمان میں اور زمین و آسمان کے بیچ میں، ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کریں، یعنی اسے دیکھیں، غور کریں، اور جو باتیں یہاں تحریر ہوتی ہیں ان کی صحت کا یقین تحریر یعنی لکھی ہوتی ہے، ان کی صحت کا یقین، یعنی یہ صحیح ہے، اس کی صحت مطلب صحیح، اس کے صحیح ہونے کا یقین، ان کی صحت کا یقین مختلف درجوں، پودوں، بیلوں اور گھاسوں
مختلف درجوں، پودوں، بیلوں اور گھاسوں کے مختلف حصوں کے معائنے سے حاصل کریں۔ مختلف درجوں، پودوں، بیلوں اور گھاسوں کے مختلف حصوں کے معائنے سے حاصل کریں۔ معائنے مطلب دیکھنے سے حاصل کریں۔ اس طریق سے اول تو انہیں حقائق اشیاء معلوم کرنے کا سلیقہ حاصل ہوگا۔ اس طرح سے اول یعنی پہلے تو انہیں حقائق اشیاء، حقائق مطلب حقیقت، سچائی، اشیاء مطلب چیزیں، چیزوں کی سچائی، اس کی حقیقت معلوم کرنے کا سلیقہ حاصل ہوگا۔ سلیقہ یعنی ہنر حاصل ہوگا۔ دوسرے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جس صانع پاک کی بے انتہا صنعتوں اور حکمتوں کا پتہ لگے گا، کہ جس صانع پاک کی، صانع مطلب بنانے والا اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ، جس صانع پاک کی بے انتہا صنعتوں مطلب کاریگریوں اور حکمتوں کا پتہ لگے گا، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں غنی مطلب مالدار، غنی بے نیاز یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے بے نیاز کہتے ہیں۔ حکیم مطلق کہتے ہیں کائنات کو پیدا کرنے والے۔ حکیم مطلق کی عظمت مطلب عظمت و کبریائی یعنی بڑائی، عظمت و کبریائی کا سکہ بیٹھے گا اور وہ اس کی عبادت و اطاعت کے استحقاق کو بخوبی ان کے ذہن نشین کرے گا، اور وہ اس کی عبادت و اطاعت کے استحقاق مطلب یعنی عبادت کرنے کے اور اطاعت کرنے کا حق انہی کو حاصل ہے۔ یہ استحقاق مطلب کہ یقیناً انہی کو حق یہی ہے کہ انہی کی عبادت کو بخوبی ان کے ذہن نشین کرے گا۔ بخوبی مطلب اچھے طریقے سے ان کے ذہن نشین کرے گا، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نہیں، حقیقت میں عبادت کے لائق اللہ ہی ہے۔ ان کے ذہن نشین کرے گا یعنی ذہن میں یہ بات پیوست کر دے گا، ذہن میں یہ بات واضح کر دے گا۔ وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَمِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقُ اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔